وہ مسلمان تو کیا انسان بھی کہلانے کا مستحق نہیں جس کی ہمدردیاں مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ نہ ہوں۔ لیکن فلسطین کی نسبت ہمارے مذہبی لیڈر افغانستان کے معاملے میں کچھ کردار ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ پاکستانی ریاست کو طالبان کے ساتھ کھڑا کرنے میں ان دینی رہنماؤں نے کردار ادا کیا تھا۔ اس لیے فلسطین کے لیے دعاؤں پر اکتفا کر کے ان مذہبی لیڈروں کو افغانستان جانا چاہیے اور طالبان اور پاکستان کی حکومت کے مابین ثالثی کرنا چاہیے، تاکہ پاکستانی اور افغان مسلمانوں کا مزید خون نہ بہے۔ نہ اسرائیلی وزیر اعظم پاکستانی مذہبی لیڈروں کے شاگرد ہیں اور نہ اسماعیل ہانیہ۔ اس کے برعکس ہمارے مذہبی لیڈر دعویٰ کرتے رہے کہ افغان طالبان ان کے شاگرد ہیں۔ اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ اپنے شاگردوں اور پاکستانی ریاست کے مابین ثالث بن کر دکھائیں۔ کیا ہونا چاہیے چھوڑ دیں، بلکہ کیا ہو سکتا ہے اس پر دھیان دیں۔ ان خیالات کا اظہار سینئر سیاسی تجزیہ کار سلیم صافی نے اپنے ایک کالم میں کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ 90 کی دہائی میں طالبان پاکستان کی مدد سے افغانستان کے حکمران بن گئے تو انہیں ہوش سے کام لینے کی نصیحت کرنے کی بجائے ہم پاپولر لائن لے کر ان کے جائز اور ناجائز اقدام کو سپورٹ کرتے رہے۔ ایک پاکستانی لیڈر نے جلسہ عام سے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہم پاکستان میں بھی طالبان جیسا نظام لائیں گے۔ طالبان کے رویے نے افغانستان پر امریکہ کے یلغار کی راہ ہموار کی، اور جب امریکہ کارروائی کے لیے پر تولنے لگا تو ہم نے ایک بار پھر سیاست چمکانے کے لیے احتجاج کا راستہ اپنایا۔ پاکستانی سڑکوں پر ملین مارچ ہونے لگے۔ ان مارچوں سے امریکیوں کا تو کچھ نہیں بگڑا، لیکن پاکستانی متاثر ہوتے رہے۔ ہم پاکستانی تھے، لیکن مذہبی لیڈروں نے جو سیاسی اتحاد بنایا اس کا نام دفاع افغانستان کونسل تھا۔ ایک لیڈر عوام کے جذبات سے کھیلنے کے لیے یہاں تک کہہ گئے کہ اگر امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تو ہم بحر عرب میں اس کے بحری بیڑے ڈبو دیں گے۔ ہم نے دیکھا کہ اس امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے انہی بحری بیڑوں سے بمباری کر کے افغانستان کو تاراج اور طالبان کی حکومت کو ختم کیا، لیکن دفاع افغانستان کا کوئی لیڈر وہاں جہاد کے لیے نہیں گیا، بلکہ ان کے نعروں سے متاثر ہو کر سادہ لو مولانا صوفی محمد ہزاروں پختونوں کو اپنے ساتھ افغانستان لے گئے۔ کافی عرصے سے احتجاج کے لیے مناسب بہانہ نہیں مل رہا تھا، لیکن اللہ بھلا کرے قطر میں بیٹھے حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کا کہ انہوں نے اسرائیل میں کارروائی کا پروگرام بنایا۔ چنانچہ ظالم اور جارح اسرائیل غزہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے لگا۔ وہ امریکہ اور اس کے مغربی اتحادیوں کی شہ پر غزہ پر حملہ آور ہوا اور ظلم کی ایک نئی تاریخ رقم کی۔ چنانچہ ہمیں احتجاج کا ایک اور موقع ہاتھ آ گیا، اور اب کی بار چونکہ انتخابات سر پر ہیں اور چونکہ ہر پاکستانی کا دل فلسطینیوں کے ساتھ دھڑکتا ہے، اس لیے مذہبی اور سیاسی جماعتوں کے مابین احتجاجی جلسوں کا ایک مقابلہ شروع ہو گیا۔ سلیم صافی کہتے ہیں کہ جنگ غزہ میں ہو رہی ہے اور ہم سڑکیں پاکستان کی بند کر رہے ہیں، اور ان سڑکوں کی بندش کی وجہ سے کئی مسلمان بیمار پاکستانی بر وقت ہسپتال پہنچنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ جو پیسہ ہم جلسے اور جلوس اور کانفرنسوں پہ خرچ کر رہے ہیں، وہ اگر ہم فلسطین بھیجیں تو شاید فلسطین کا جینا آسان ہو جائے۔ لیکن چونکہ اس پر سیاست نہیں چمکتی، اس لیے ہم صرف وہی کام کرتے ہیں جو پاکستانیوں کو نظر آئے۔ وہ مسلمان نہیں جو فلسطینیوں کے غم کو اپنا غم اور ان کے دکھ کو اپنا دکھ نہ سمجھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہونا چاہیے اور ہم کیا کر سکتے ہیں۔ جہاں تک کیا ہونا چاہیے کا سوال ہے تو میرا بھی مطالبہ ہے کہ اسرائیل کا فلسطینیوں کی سرزمین پر ناجائز قبضہ ختم ہونا چاہیے۔ لیکن جہاں تک ہم کیا کر سکتے ہیں کہ سوال کا تعلق ہے، تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ ہمارے احتجاجی مظاہروں کا فلسطینیوں کو کوئی فائدہ ہے نہ نقصان۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب میں کوئی مظاہرہ نہیں ہوا، قطر، UAE، اردن اور لبنان وغیرہ میں مظاہرے نہیں ہوئے۔ وہاں کی حکومتوں کا موقف وہاں کے عوام کا بھی موقف سمجھا جاتا ہے، اور جہاں تک پاکستان کی حکومت کا تعلق ہے تو ہمارا موقف عرب ممالک کے موقف سے زیادہ اسٹرانگ اور واضح ہے۔ اور اس وقت اگر مولانا فضل الرحمان یا سراج الحق بھی وزیر اعظم ہوتے تو وہ بھی اس سے زیادہ کچھ نہ کرتے اور نہ کر سکتے تھے۔ مظاہروں سے بات بنتی تو سب سے بڑے مظاہرے اسرائیل کے خلاف لندن اور امریکہ میں ہوئے۔ ان مظاہروں کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں تھا، وہ خالص انسانی بنیادوں پر ہوئے، لیکن ان کا بھی اسرائیل، امریکہ یا برطانیہ نے کوئی اثر نہیں لیا۔ وجہ صاف ظاہر ہے کہ طاقتور صرف طاقت کی زبان سمجھتا ہے۔
सलीम साफी के मुताबिक हमारी मुनाफकत का तो ये हाल है कि गुज़िश्ता सालों के दौरान फ़लस्तीन के मकसद को सबसे ज़्यादा नुकसान अरबों और ईरान की प्रॉक्सी वार से पहुंचा, लेकिन हमारे मजहबी लीडर इनमें से किसी के खिलाफ बयान नहीं दे सकते। यमन और शाम की लड़ाइयों में भी इसी तरह मुसलमान बच्चे और ख़वातीन लुक़्मे अजल बनते रहे, लेकिन वहाँ चूंकि दोनों फरीक मुसलमान थे, इसलिए दोनों मामलात पर किसी मजहबी लीडर ने मुजाहिरे की काल नहीं दी। फ़लस्तीन की निस्बत हमारे मजहबी लीडर अफगानिस्तान के मामले में कुछ किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी रियासत को तालिबान के साथ खड़ा करने में इन्हीं दीनी रहनुमाओं ने किरदार अदा किया था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।